باقی سارے کے سارے قرآن کا دور رہا ہے. پھر کتنا جرم ہے وہ جماعت المسلمین نہ ہو تو فرمایا گیا کہ نہیں وہ درخت ہو گئی. اگر اس یہ نہیں کہ جماعت المسلمین ہے تو جنگلوں میں چلے جاؤ. وہاں لفظ ہے ولو، اگرچہ رہنے نہ دیا جائے. اتنی تکلیفیں دی ہیں، ولو لفظ ہے اگرچہ تمہیں درخت کی جڑیں بڑھیں، لیکن یہ نہیں کہ شہروں میں رہنے دیا جائے سوشل بیک اور نہیں تو ہم جہاں جنگلوں میں چلے جائیں. یہ نہیں مراد. مقصد ہے کہ اتنی ایذائیں دی جائیں، تکلیفیں دی جائیں جماعت المسلمین کے لیے کہ جو جماعت المسلمین میں ہو تو بھی آپ لوگ قبول کر لینا موت. لیکن دوسرے فرقے میں کلہا لفظ ہے کہ اوروں میں جانا نہیں ہے. تو یہ معلوم ہوا لفظ کلہا. وہاں پر بھی ہے کہ سارے فرقوں کو چھوڑو. بعض لفظ نہیں ہے آگے، بعض کہ بعض فرقے ایسے ہوں گے جو حق پر ہوں گے، وہ ثابت نہیں کر سکتا ایک بھی آیت بعض کے حساب سے، اور پیش بھی نہیں کر سکا. میں نے کہا کہ بعض فرقے درست ہیں تو وہ پھر جب بعض فرقے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں ہوئے ہیں؟ اگر دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے جو وہ نہیں بتا رہا، کہتے میں نہیں پڑھتا، عقیدہ بتاؤ مجھے کہ اب عقیدہ کیا ہے. وہ ٹلٹ کر رہا ہے، گھما رہا ہے کہ میں تو نہیں پڑھتا. نہیں، مجھے بتاؤ کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، پڑھنا چاہیے نہیں کہ سارے یہ جتنے بھی کتابیں ہیں یہ العزیزوں کی ہیں میرے پاس، ان میں سب میں لکھا ہوا ہے کہ نماز پڑھنا چاہیے. مقالات تربیت ہے یہ 8-10 العزیز علماء ہیں کہتے ہیں اہل قبلہ کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے. اہل قبلہ کے پیچھے جیسے کہنا کہ میں ارشاد پروفیسر عبدالجبار شاکر، پروفیسر نجیب اللہ طارق، حافظ محمد اشرف، حافظ مسعود احمد صاحب، مولانا ارشاد عبد الصاحب اثری فیصل آبادی، حافظ محمد صاحب، میر محمدی، یہ سارے کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ جو ہے نا اپنا اہل قبلہ کے پیچھے نماز پڑھنا ہو جاتی ہے. تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ میں عقیدے کی بات کر رہی، لیکن وہ پھر گھما رہے ہیں کہ میں تو نہیں پڑھتا. یار تو نہیں پڑھ رہا، میں تو تیرا عقیدہ پوچھ رہا ہوں کہ تو عقیدہ دس میرا عقیدہ بتا نہیں رہا. وہ کہ میرا عقیدہ میرا کیا ہے، عقیدہ نہیں بتا رہا بار بار وہ، لیکن وہ ادھر ادھر گھما پیش کر رہا ہے باتیں کو. تو میرے بھائی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جماعت المسلمین میں نہیں ہے تو سارے فرقے مر جاؤ، اس کا مطلب کہ ارتداد ہے نا، بندہ کفر میں چلا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچا رہے ہیں تو کفر میں نہ جاؤ. پھر یہ کہا گیا کہ 3 بندوں کو قتل کرو، کلمے پڑھنے والے ہیں، مسلمان ہیں، ان کو 3 کو قتل کرنا پڑے گا. ان میں سے ایک یہ بھی ہے مارک من الدین، ترکت للجماعت، جو دین میں سے جدا ہو، فرقہ کرے اور جماعت کو، یعنی جماعت کو چھوڑ دے. تفسیر ہے یہ اس کی تفسیر ہے کہ کون ہے. سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ مارک من الدین کون ہے، دین سے کون نکل گیا، دین سے جدا کون ہوا، سوال ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کی تشریح بھی ادھر تفسیر بیان کر دیتے ہیں. تو یہاں بیان کر دیا کہ تارک للجماعت، جو جماعت کو چھوڑ دے. تو یہ اس کو قتل کرنا ہے. حکمران سے تو آپ پیسے دیں گے، جزیہ دیں گے تو رہ سکو گے نا، اسلامی حکومت ہے تو ادھر تو آپ بچ سکتے ہیں. لیکن یہاں پر جماعت میں پیسے دے کر بھی نہیں، ان کو قتل کرنے کا حکم ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمے پڑھنے والے کے لیے کہ ان کو 3 چیزوں کی وجہ سے، ایک قصاص میں، صحیح بخاری کی روایت ہے یہ، صحیح بخاری کا دیکھا ہے، ہاں صحیح بخاری کی روایت ہے یہ کہ صحیح مسلم دے دو، صحیح مسلم دے دو. ہاں مارک بن الدین کا ہاں 522 یہ ہے. تب تک تو ٹائم نکل جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ 3 بندوں کو کہو لا الہ الا اللہ، جو ہے نا یعنی کہ پڑھنے والے کے لیے، مسلم کے لیے 3 چیزوں میں قتل کیا جائے گا. وہ یہ ہے نفس بالنفس، قتل کے بدلے قتل، وصیب الزانی، شادی شدہ زانی ہو، اور والمارک من الدین، دین سے جدا ہونے والا. یعنی کہ تشریح ہے کہ دین سے جدا کون ہوگا. بندہ کہے گا دین سے جدا کے کیا مقصد ہے، دین سے جدا کیا ہے، یہ سوال جواب ہے، وہ مناظرہ نہیں ہے. تارک للجماعت، جماعت سے علیحدہ ہونے والا. تشریح کر دی اللہ کے رسول نے
اب اس کے بعد ختم ہو گیا تارک یعنی ختم ہاں اس کی دوسری حدیث کی تشریح کرتی ہے وہ جماعت المسلمین تو فرمائی ہاں حدیث کی تشریح کرتی ہے وہاں پر موجود ہے جماعت المسلمین آیا کیوں کیا یہ بتاؤ جب جماعت نے آیا کیوں کیا اصل میں ایک بات بتاتا ہوں نا کہ ارشاد چندہ صاحب کہتے ہیں بھائی نے سوال یہاں سے سٹارٹ کیا تھا کہ جو موضوع تھا اس پہ نہیں چلے. دیکھیں میں نے جو تقریر کی تھی اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی شروع میں نے کہاں سے کیا سب نے سنا کہ بھائی یہ فرقہ بندی جو ہے تکفیر سے بات شروع کی نا سوال کے جواب دیں ہاں ٹائم آن کر دیں میں نے سوال 5 منٹ ہو گئے ہاں تو میں نے یہ کہا تھا تکفیر سے بات شروع ہوئی تھی نا موضوع تکفیر تھا تکفیر فرقہ بندی تو میں نے کہا بھائی تکفیر کرتے آپ کی کتاب میں خود لکھا ہوا ہے آپ نے توبہ کا اعلان بعد میں کیا چونکہ میری بھول پہ بات ہوئی تھی آپ نے کہا تھا بعض پہ میں قائم ہوں بعض سے میں ہٹا ہوا ہوں میں نے کہا تفصیل تو کہہ لیں گے تو بہت لمبی بات ہے میں نے پیش کر دیا تو توبہ تو صاف لفظوں میں بھی تک نہیں کی انہوں نے موضوع پھر اس کے بعد جب ان کی باری آئی کرخی امین اوکاڑوی تو دیوبندی تو بریلوی تو فلانا یہ میں نے نہیں کیا تھا انہوں نے کیا تھا میں جواب دینے لگا کہ میں جواب نہیں دوں گا تو بات بدل جائے گی. اب آتے ہیں کہ بھائی کہتے ہیں کہ یعنی کہ یہ کہتے ہیں اسی بات پر لگے ہوئے ہیں کہ بھائی بدعتی کے پیچھے یہ کہتے ہیں نماز پڑھو یہ اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ میں نہیں پڑھتا. بھائی آپ لوگ کہتے ہو تو میں کہتا ہوں کہ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے نہیں کہا تھا کہ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھو. آپ کہتے ہیں تفصیل ہے اس میں واہ تفصیلی ہے اس کا بھی میں جواب دے چکا ہوں یعنی مفتون کے پیچھے یعنی وہ مفتون جو بدعتی ہے چونکہ المفتون پہلے بدعتی بعد میں مفتون یعنی بدعتی کے پیچھے امام بخاری بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے اگر ہمارے بعض علماء قائل ہے میں مانتا ہوں قائل ہے میں مانتا ہوں ایک منٹ یار صبر کرو نا یہ کیا بس نہیں ہے نا میرے سوال کا میرے سوال کا لیکن یہ طریقہ کیا ہے یار مجھے اس نے کوئی 5 منٹ سکون سے لینے چھوڑا نہیں پہلے وہ جواب پورا دے دے پھر آپ بولیں کہ میرے تو سوال کا جواب یہ ان کے سوال کا جواب تھا آپ کے سوال کا انہوں نے جواب دیا وہ آیا والا انہوں نے نہیں دیا آپ کا سوال کیا ہے سیدھا سوال ہے مسئلہ یہ ہے سمجھو سیدھا سوال ہے سیدھا سوال سیدھا کہ فرقہ کیا ہے ہاں کون سا فرقہ حق پہ ہے جی جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میرا پسندیدہ دین اسلام ہے صحیح ایک منٹ بس یہ سیدھا سے 2 لفظوں میں اس کا ایک پوائنٹ بتاؤ دیکھیں میرے پیارے بھائی نہیں میں ان کو جواب دے رہا ہوں میں اسی پہ جواب دینے میں نہیں میں جواب نہیں دے رہا ہوں سوال کا میں کوئی اور بات سمجھا رہا ہوں اتنا ضد نہ کریں. دیکھیں میرے پیارے بھائی آپ ان سے سوال پوچھتے ہیں نا یہ جواب دے دیتے ہیں اگر میں ان کے جواب کا جواب نہیں دوں گا نا تو یہ لوگ بعد میں کہیں گے کہ ارشاد صاحب نے یہ بات کی اور صدیق رضا نے جواب نہیں دیا. وجہ یہ ہوتی ہے موضوع یہ ڈائیورٹ کرتے ہیں. اب آپ نے آپ کے سوال کا انہوں نے جواب نہیں دیا مجھ سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کے اصل سوال کا جواب ہی نہیں دیا آپ پہلے ان سے یہ سوال جماعت المسلمین حق پہ ہے انہوں نے یہ جواب اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے آپ سمجھتے نہیں تو میں کیا کروں ٹھیک ہے نا جواب دے دیا انہوں نے ہاں بس یہ تھی باقی باتیں جماعت المسلمین کا سارے فرقے ہیں سارے تو میں نے کہہ دیا باقی کٹ گئی باقی کٹ گئی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس طرح ان کی ہر بات کٹوا دیں گے یہ ساری باتیں کرتے رہیں گے میں جواب تک دوں گا یہ پھر موضوع سے نہ ہٹے. کسی اور نے بھی سوال کرنا ہوگا ابھی مجھے 2 لفظوں میں سیدھا سے بتا دیں بس میں آپ کو بتا دیتا ہوں 2 لفظوں میں سیدھا یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں یہ کہہ رہا ہے کہ جماعت المسلمین حق پر ہے. اب ٹائم شروع کریں سوال کا جواب دیتا ہوں سمجھو نہیں ختم 4 بجے میری بات سنو سمجھو 4 ہو گیا اچھا سوال نہیں پورا نہیں ہوا جواب چاہیے مجھے جواب چاہیے مجھے نا جواب دینے تو جواب چاہیے 2 منٹ 2 منٹ یہ سے سمجھو کہ میں ایک عام آدمی ہوں مجھے کسی بھی جماعت ہاں ٹھیک ہے میں آپ سے سمجھ گیا نا کہ آپ مجھے چھوڑ دو دیں ٹائم آن کریں 2 منٹ 2 منٹ کیوں بھائی 4 بجے کا ٹائم ختم ہو گیا جواب پہ جان آپ نے پہلے ہی ختم کر دیا سوال و جواب کی نشست شروع کر دی جی 4 بجے کا ٹائم میموری ختم ہو گئی نہیں چل رہا اس لیے بات کر دیکھیے ہر دفعہ مجھے بولنے نہیں دیتے یہ درمیان میں بول دیتے ہیں. سوال سمپل ہے نا کہ کون سا فرقہ حق پر ہے. میں کہتا ہوں یہ کہے گا جماعت المسلمین حق ہے حزب اللہ والا کہے گا حزب اللہ حق ہے جماعت اسلامی والا کہے گا جماعت اسلامی حق ہے بریلوی کہے گا بریلی حق ہے. یہ تو ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم حق کے ہم باطل نہیں ہیں. الحمدللہ اہل حدیث بھی کہتے ہیں ہم حق کے باطل نہیں ہیں. قرآن اور حدیث سنو قرآن و حدیث میں یہ لفظ نہیں لکھے ہوئے کہ جماعت المسلمین حق ہے. قرآن و حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے الیوم اکملت لکم دینکم دین مکمل کیا نا رضیت لکم الاسلام الدین جس دین سے آیت میں نے درمیان میں بیچ سے چھوڑ دیا آگے پڑھ رہا ہوں کہ رضیت لکم الاسلام الدین تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہوا ہوں. تو دین اسلام کس چیز کا نام ہے قرآن و حدیث. الحمدللہ ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال پوچھا گیا تھا کہ اللہ کے رسول جنتی فرقہ کون سا ہوگا. اللہ کے رسول نے کسی فرقے کا نام لیا XYZ نہیں.
کیا فرمایا؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. صحابہ اور اللہ کے رسول کس چیز پر تھے؟ قرآن کہتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اتبع ما اوحی الیک، پیروی کریے اس چیز کی جو آپ کی طرف نازل کی گئی. ان اتبع الا ما یوحی الی، نبی کہتے تھے جو میری طرف وحی کی گئی میں اس کی پیروی کرتا ہوں. وہی کیا ہے؟ قرآن و حدیث ہے. وہی جواب کے قرآن و حدیث. جو بھی قرآن و حدیث کی پیروی کرے اس کا جو بھی نام ہو، اس کا نام پتھر ہو، اس کا نام اینٹ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی آیت میں یا حدیث میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ جنتی فرقہ وہ ہوگا جس کا یہ نام ہوگا. یہ 14ویں صدی کی بدعت ہے. کون سی صدی کی؟ 14ویں صدی کی. آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ کسی نے نہیں کہا. آپ کہیں گے بھائی پہلے تو محدثین کہتے تھے کہ اہل السنہ جنتی فرقہ ہے. تو اہل السنہ کا مطلب وہ لفظی معنی نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے تھے یعنی لفظ نہیں ہے بلکہ معنی یہ کہ جو کتاب و سنت کی پیروی کرنے والا ہے وہ جنتی ہے. کتاب و سنت کی پیروی کرنے والا. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کون سا فرقہ جنتی ہوگا؟ آپ نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. جو قرآن و حدیث پر قائم ہے وہ جنتی ہے، وہ حق پر ہے. اور جو قرآن و حدیث پر قائم نہیں ہے وہ جنتی نہیں ہے. آپ کے سوال کا جواب پورا ہو گیا. یہاں پہ بھی ارشاد صاحب نے ڈنڈی ماری ہے. ارشاد صاحب نے یہاں پہ بھی یہ جو کتاب پیش کی نا 8 کلمہ کی، میں کہتا ہوں اگر آپ سچے ہیں تو 208 صفحہ پورا پڑھیں. یہ پڑھیں، آپ نے انڈر لائن کی ہوئی ہے نا، یہ پڑھیں. اگر آپ سچے ہیں تو پڑھیں گے. یار آپ آیت آدھی پڑھتے ہیں، حدیث آدھی پڑھتے ہیں. وہ بیٹا بیٹا ہے 6 مہینے پہلے حدیث پیش کی تھی آدھی، آج تک 100 بار پوچھ چکا ہوں پوری پیش کرو، نہیں کرتا ہے. اس سے تربیت لی ہے، جیسا باپ ویسا بیٹا. آپ کون سا کرتے ہیں؟ صبر کریں. کون سی آیت پوری پیش نہیں کی ہے بتاؤ؟ تم نے مانگا ہو میں نے نہ دیا ہو. انٹرپٹ کریں گے. پورا پڑھو، اس کو پورا پڑھو گے، پڑھو گے پورا. اس صفحے کو پورا پڑھو گے. پڑھو، میرا ٹائم آپ کا ہے. پڑھو، میرا ٹائم آپ کا ہے. پڑھو. میں دکھاؤں نا، کہتا میں پڑھوں گا نا. پڑھو، 208 نمبر پڑھے نا. صفحہ پڑھے پورا. آپ نے 8 اہل حدیث علماء کا نام لیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہر قبلہ اہل قبلہ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. دعویٰ یہ تھا دیوبندیوں کے پیچھے. شیخ میرا بھی ایک سوال ہے کہ یہ پڑھ لے پہلے عبارت پڑھ لے. 208 پڑھے نا. اس کو یار اس کو بخاری تو بخاری نہیں پڑھتا ہے، جو کتاب پیش کرو وہ نہیں پڑھتے. 208 نمبر پڑھ دے سر جی. ارشاد صاحب پڑھ لیں آپ پورے. میں پڑھ دوں. میں اللہ تعالیٰ نے جب نام مسلم رکھا تو اس نے ارشاد چنا نام کیوں رکھا؟ جب اللہ نے رکھ دیا یہ تو مسلم، عام سا سوال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد نام رکھا صلی اللہ اللہ علیہ تعالیٰ نے وسلم. جب مسلم رکھا صحابہ ارشاد چنا کرام نام جبھی کیوں بھائی یہ رکھا؟ سوال بنتا ہے. جبھی بھائی یہ سوال نہیں بنتا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوئے تو ماں باپ اس کا اچھا نام رکھیں. نام رکھنا تو حدیث سے ثابت ہے. ارشاد چنا جمیل یہ مسئلہ نہیں ہے. اس پوری محفل کو کنکلوڈ کروں. 4 گھنٹے سب نے اپنے بحث ہوائے سکے. جو قرآن اور حدیث میں برا جوان ہے اس پہ عمل کرتا ہے وہ مسلم ہے، بالکل. چاہے وہ کسی بھی نام رکھ لے. اگر آپ کہتے ہو نا کہ اہل حدیث نام رکھنے کی سب وجہ سے تو وہ فرقہ ہو گیا 700 تو سال یار رہی ہے. اشتیاق فرقہ اہل امیر سنت کیوں ہے بولتے ہیں تمہارا؟ اپنے آپ کو، لیکن قرآن اور یہ حدیث اشتیاق میں اہل سنت مانتا ہے نا صفت کے اعتبار سے. 700 سال حکومت رہی ہے سلطنت عثمانیہ. اہل سنت اپنے آپ کو پڑھو نا 208. قرآن اور حدیث یہ کے وہ دیکھو فالوور 208 پڑھو نا. دیکھیے بدعت ہیں لیکن اپنے اہل سنت تو بولتے ہیں. ہاں فرقہ ہی ہوگا. یار یہ کتاب بھی نہیں پڑھ رہا. آپ وہ تو پڑھ لیں 208 نمبر صفحہ 208. وہ پہلے نمبر پہ تھوڑی ہے. میں نے دیکھو صرف وہ نہیں ہے پورا نچوڑ کو نہیں آ رہی ہے. پورا نچوڑ ہو کہ بدعتی ہو، مختار ثقفی کی طرح کے لوگ ہوں. نہیں مختار سخی بدعتی تھا. یہ ظالم تھا. چاہے کیا اس میں گندی والی کیا مختار 4 بجے ہو گئے، ختم ہو گیا ماما. 4 بجے کا ٹائم 4 بجے کا ٹائم ہے. پڑھوں لاؤ میں پڑھتا ہوں. 4 بجے کا ٹائم تھا. نہیں دیو ان کو وہ 4 بجے کا ٹائم ہم نے ٹائم پھر کسی نے رکھا تھا. مجھے بتاؤ ٹائم کسی نے رکھا تھا. میموری ختم ہو گئی ہے ابھی. ٹائم ختم. یہ خود کہہ رہے تھے نا میموری ختم ہو چلو گئی. بھیا چلتے ہیں. ٹائم ختم ہو گیا. وہ 208 نہیں پڑے. ٹائم ہو گیا ختم. تھوڑی بہت محبت رہنے دو بھائی دلوں ٹائم میں. رکھا تھا. ٹائم کا مقصد میں نے اسے رکھا کہ آگے پیچھے کرنا ہی ہوگا. کفر کے فتوے لگا رہے ہیں. کیسی محبت؟ سلام کا جواب نہیں دیتے. کیسی محبت؟ کوئی بھی سلام کا جواب نہیں دیتے. میں آئندہ جزاک اللہ خیرہ. نہیں آئیے گا. اللہ پاک اجر اللہ دے انشاءاللہ. سلام نہیں کرتے جزائے خیر کی دعا دیتے کے بعد ہم جماعت مسلمین کو چھوڑ کر یہ ان کی کتاب ہے. ان کی کتاب ہے، یہ لے جائیں گے. اللہ تعالیٰ حدیث کے اوپر دل سے بھگت نکالو. ہمارے
में आ जाए। आपसे मिलकर ये कुरान और हदीस में दिल अमल से करता है, खुशी वो आपसे मुस्लिम है, मिलकर, बस। सच्ची कह रहा हूँ। इसलिए मैं खड़े होकर यही तो सवाल है। कहीं कुर्ब बताया। मैं आपसे दिल से माफी चाहता हूँ आपसे कि आपने बहुत पोलाइटली बहुत ये जो भाई पढ़ लो तो शॉर्ट पढ़ के सुना दो ना, एक जिसमें हमारे देश में आपकी मतलब बहुत इज्जत है, आप हमारे लिए तो मुस्लिम भाई हैं। आप कुछ भी समझें, हमें सिर्फ ऐसे के बाद मुलाकात होगी, आपको कार्ड देना तो काम हम सब करते हैं, आप लोग